قیامت خود بتائے گی، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے۔ قابل قدر سامعین، معززین و حاضرین، حسب وعدہ آج کے خطبہ کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی، کیسے قائم ہوگی۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کی دو تین بنیادی طور پہ حدیثیں عرض کر کے اپنے موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ قیامت کے قائم ہونے کے لیے اس دھرتی پر برے لوگوں کا کثرت سے ہونا ضروری ہے۔ قیامت کے قائم ہونے کے لیے اولاد کا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونا ضروری ہے۔ قیامت کے قائم ہونے کی وجوہات میں سے فحاشی عریانی سر عام برسر بازار ہونا ضروری ہے۔ قیامت کی اشراط اور شرائط میں سے، نشانیوں میں سے حکمرانوں کا غاصب ہونا، ظالم ہونا، ستمگر ہونا، خائن ہونا، کرپٹ ہونا، اولادوں کا نافرمان ہونا اور بے راہ روی کا عام ہو جانا، یہ قیامت کی شرائط میں سے ہے اور نشانیوں میں سے ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نظر ڈالیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ قیامت پوری قائم ہونے کے لیے نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن تاحال قیامت قائم کیوں نہیں ہوئی؟ میرا ایمان کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ کہتا ہے کہ ابھی تک دنیا میں اللہ کرنے والے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی فرما برداری کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے موجود ہیں، جن کی وجہ سے اب تلک قیامت رکی ہوئی ہے۔ وگرنہ جو ہماری کنڈیشن ہے، جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے جرائم ہیں، جو ہمارے مظالم ہیں، ہمارے گناہوں اور ظلموں سے گٹا ٹوپ اندھیرے چھا چکے ہیں، دن کی سفیدی راتوں میں بدل چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم محسوس نہ کریں یا ہم آنکھیں بند کر کے گزر جائیں یا کانوں میں انگلیاں دے کے کہہ دیں کہ ہم نے کچھ سنا نہیں ہے۔ ورنہ اس دنیا میں اگر عراقی معصوم بچی سے پوچھو تو وہ دوڑتے ہوئے ویڈیو بنانے والے کو رو کے کہتی ہے، انکل میری ویڈیو نہ بنانا، میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے۔ اگر ہم حالات کو پڑھیں پتہ چلتا ہے کہ فلسطینی بچی رو رو کے ظلم سہ سہ کے اینڈ پہ آخری سانسوں پہ کہتی ہے، لوگوں میں تمہاری شکایت اپنے رب سے ضرور کروں گی۔ ہم نہ سمجھے تو الگ بات ہے، وگرنہ ایک کشمیری بچی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتی، اللہ
مجھے موت دے دے تاکہ جنت میں جا کے مجھے کھانے کو تو کچھ مل جائے۔ ہم نہ محسوس کریں تو الگ بات ہے۔ 70,000 سے زیادہ معصوم بچیاں اور بچے جن کے جسم کے لوتھڑے اور بوٹیاں فضاؤں میں بموں سے اڑتی ہوئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور یہ 57 مسلمان ممالک آنکھیں بند کر کے سنی انسنی کر دیں تو الگ بات ہے، وگرنہ حالات تو یہ ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ کون سا جرم ہے، کون سا ظلم ہے، کون سی زیادتی ہے؟ کیا آج تیری اس زمین میں، تیرے اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، کوئی مسلمان عورت کی عزت محفوظ نہیں تو کسی مسلمان مرد کا مال و دولت محفوظ نہیں، کسی بیوہ کا مکان محفوظ نہیں، کسی یتیم کی جائیداد محفوظ نہیں۔ 37 سال اپنے حقوق کے حصول کے لیے کیس لڑتے ہوئے پاکستان کی عوام کو بیت جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ قیامت کا آنا کیوں ضروری تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات، قیامت کے اسباب، قیامت کی شرائط تقریباً 90% پوری ہونے کو جا رہی ہیں۔ چند مین شرائط: ظہور مہدی علیہ السلام، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج الدابہ اور خروج النار من المشرق۔ یہ چند موٹی موٹی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے والے ہیں، مشرق سے آگ نکلنے والی ہے، اور جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو قیامت کے برپا ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی۔ اور جب قیامت قائم ہونی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ یاسین میں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک فرشتہ ہے اسرافیل جس کو جس دن سے میں نے پیدا فرمایا ہے، خلق کیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کرنا، ایک سور، ایک آلہ آواز نکالنے والا تھما دیا ہے۔ وہ اسرافیل منہ سے لگا کے، کان اللہ کی طرف کر کے، پیشانی کو جھکائے ہوئے، نظروں کو گرائے ہوئے، میرے اللہ کی آواز حکم پر لبیک کہنے کے لیے ہر ہمہ وقت الرٹ اور تیار مستعد کھڑا ہے۔ اللہ حکم دیں گے، اے میرے اسرافیل انفخ، آج سور پھونک دے۔ اب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب سور پھونکا گیا ہے، کیا بن گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ،
यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। कहीं अल्लाह फरमाते हैं इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तर्जमा नहीं आता वरना तड़प के रह जाते। अल्लाह फरमाते हैं आगे खड़खड़ाने वाली, आगी है दिमागों को चीर देने वाली, आगी है कलेजों को सीने चाक करके बाहर निकालने वाली। अल्लाह वो क्या चीज है? अल्लाह फरमाते हैं उस दिन पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, लोग रेजा रेजा हो जाएंगे, पहाड़ पिघल जाएंगे, समंदरों में आग लग जाएगी, जमीन तांबे की बन जाएगी, ये मकान, ये दुकानें, ये मोहल्लात, ये दरख्त, ये बागीचे, ये रेत के टीले, ये सब कुछ मिस्मार मिलिया मेट कर दिया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। आगी आवाज़ें देने वाली, आगी झंझोड़ने वाली, आगी सीनों को चाक करने वाली, आगी है वो चीज कि जिस दिन वो आवाज, वो चीख, वो पुकार, वो फूंक लगेगी तो इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, ज़मीन हिलना शुरू कर देगी और क्या करेगी? व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, अपने अंदर के सारे सोने चांदी के खजाने, कोयले के खजाने, गैस के खजाने, दिरमो दिनार के खजाने, नमकियात के खजाने, ये तेरे डीजल पेट्रोल, लाइट पेट्रोल, मट्टी के तेल के खजाने, ये सब कुछ जमीन उंडेल देगी और सब कुछ जमीन की पुश्त पर ढेर लग जाएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा, देख के इंसान कहेगा इस मट्टी को क्या हो गया है, इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और ये जमीन मट्टी बोल बोल के हमारे जराइम बताएगी, बोल बोल के हमारे जुल्म बताएगी, बोल बोल के हमारे करतूत लोगों के सामने अय्यां कर देगी। फूंक लगी, जंगलों के दरिंदे परिंदे, सांप बिच्छू, भेड़िए, चीते, शेर, हाथी, ये बिल्डिंगों का, शहरों का रुख करेंगे और शहरों के देहातों के लोग जिनको कभी जंगलों से डर लगता था, आज वो वहशत, वो सूर, वो फूंक, वो आवाज, वो चीख इतनी दर्दनाक है कि आज लोग अपनी बिल्डिंगें, कोठियां, मोहल्लात, शहरें छोड़ के और ये रौनके बाजार छोड़ के ये जंगलों का रुख कर लेंगे। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पीछे से प्यारे आवाज देते भाई किधर जा रहे हो, बस भागो, आज कोई ठिकाना नहीं है, कोई आराम और सुकून नहीं है। अल्लाह अकबर। और उधर से मेरा अल्लाह आवाज देगा, अल्लाह कहेगा व यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और कायनात के लोगों, ये जो सूर फूंका गया है जिससे हलचल मच गई, सूरज चांद बेनूर हो गए, आसमान के सितारे झड़ गए और समंदरों में आग लग गई, याजूज माजूज निकल पड़ी। उधर से वो अफरा तफरी है और इधर ये अफरा तफरी के आलम में हर एक जानदार को ये आवाज, ये फूंक, ये सूर जो फूंका गया है इतना तंग कर देगा कि ये सारे के सारे बेजान हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जमीन लाशों से भर जाएगी।
سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. یوم تبدل الارض بغیر الارض، اس دن یہ زمین مٹی کی زمین نہیں رہے گی. یہ تیرے پہاڑوں کا سسٹم، یہ نہروں کا سسٹم، یہ دریا، یہ سمندر جو موجزن ہیں، اور یہ کشمیر کی جو خوبصورت وادیاں ہیں، یہ تیرے لاہور کے جو محلات ہیں، یہ بڑے بڑے خوبصورت بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ سب کچھ یوم تبدل الارض بغیر الارض، اس دن نقشے ہی بدل جائیں گے. اللہ اکبر. قیامت کا کیوں آنا ضروری ہے اور قیامت کیا چیز ہے؟ یہ قیامت اتنی ہولناک ہوگی، اتنی ہولناک ہوگی. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قرآن کہتا ہے جب قیامت کا وقوع پذیر ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج جھڑ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، چاند کو لپیٹ لیا جائے گا. یوم نطوی السماء، اس دن آسمانوں کو میرا رب اپنی قدرت کے ہاتھ کی انگلیوں میں اکٹھا کر لے گا. ایک انگلی پہ زمین و آسمان، کسی انگلی پہ پہاڑ، کسی پہ یہ سمندروں کا نظام، میرا رب سب کچھ اپنی مٹھی میں لے لیں گے، اور پھر اس زمین کو ہلایا جائے گا، اور اس وقت ادھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اول من یقصا، سب سے پہلا جو بندہ ہوگا جو قبر سے اٹھے گا اور اس کو لباس زیب تن کروایا جائے گا، انا وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سارے آدم تک قیامت تک جتنے لوگ ہیں، یہ سب کو دوسری پھونک پر زندہ کیا جائے گا. اب قبروں میں سانپوں کا سامنا کرنے والے، بچھیوں کے ڈنگ کھانے والے، قبر کی گھٹن سے تنگ آنے والے، اندھیر کوٹھڑی سے تنگ آنے والے، لیکن پھر بھی جب قیامت قائم ہوگی اتنی دردناک ہوگی، اتنی ہولناک ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ یہ ادھر قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور کس نے ہم کو ہماری رام گاہوں سے، خواب گاہوں سے اٹھا لیا ہے. اندازہ کیجئے سانپوں بچھوؤں کا سامنا کرنے والے قبروں میں، وہ اب جب زندہ ہوئے تو قیامت کی ہولناکی دیکھی، لوگوں کی دنیا کی افراتفری دیکھی. زمین کی پشت پر نہ کوئی پانی، نہ درخت، نہ کوئی ریت کا ٹیلا، نہ پتھر کا پہاڑ، نہ کوئی سائبان، دنیا ننگے جسم قبروں سے کیڑوں مکوڑوں کی طرح نکل رہی ہے. اور یہ منظر دیکھ کے کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم قبروں میں بڑے آرام سے سو رہے تھے، کس نے زندہ کر دیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ عہد ہے، یہ وہ قیامت ہے جس کے بارے میں انبیاء تمہیں آ کے بتاتے تھے، تم آگے سے کہتے تھے دیکھی جائے گی. اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، دنیا کی زندگی عیش و عشرت کر لو، قیامت کو دیکھی جائے گی. فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں پار چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے. کچھ اس مغالطے میں رہ گئے کہ ہم نے نمازیں بڑی پڑھ لی ہیں، کچھ اس مغالطے میں رہ گئے کہ رب بڑا غفور رحیم ہے، کچھ اس چکر میں پڑ گئے کہ پیر کے ہاتھ کی بیعت کر لی ہے،
پیر صاحب نے کہہ دیا تھا میں بخشوا دوں گا، کوئی کسی چکر میں رہ گیا، کوئی کسی مغالطے میں رہ گیا، کوئی کسی غفلت میں رہ گیا، کوئی کسی دھوکے میں رہ گیا، آج سب کی زبان پہ ایک ہی آواز ہے، من بعثنا من مرقدنا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن کا کون کون سا مقام تمہارے سامنے رکھوں؟ اللہ کہتے ہیں سورہ حج کے شروع میں لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، لوگوں کا احتساب قریب آ گیا ہے، قیامت کا دن برپا ہونے والا ہے، اور یہ غفلت کی نیندیں سو رہے ہیں، یہ بے پرواہی کا شکار ہو گئے۔ چلے کوئی بات نہیں، بخشے جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بخشے جائیں گے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات کل حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کہتے اب جب دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے، قیامت برپا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اب دودھ پلانے والی سگی ماں معصوم بچے کو چھاتی سے توڑ کے پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ ذَاتُ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کے پیٹوں سے حمل گر جائیں گے۔ ہائے میرے اللہ کیا بن گیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ باپ بیٹے کو بھاگ رہا ہے کہ میں اس کے قریب بھی نہ آؤں، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، خامد بیوی کے رشتے سے انکار کر گیا، سجن سجن کو چھوڑ کے چلا گیا، کوئی آج کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ جو اب کہتے ہیں نا ہم بخشوا لیں گے، ہمارے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جانا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آج اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اے یارو، سگی ماں سے زیادہ تو پیار کرنے والی ہستی میں نے انسانوں میں دنیا میں دیکھی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو ماں کا تذکرہ کیا ہے سورہ حج میں کہ حمل والی حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی بچہ دودھ پیتا ہوا پھینک دے گی۔ جب ماں بیٹے کا نہیں بنے گی، پیر مرید کا کیسے بن جائے گا؟ اور آج کنڈیشن پتہ ہے کیا بن گئی ہے؟ قیامت قائم ہو گئی ہے اور حالات یہ بن گئے ہیں کہ آج کوئی کسی کا تو کیا ہے، انبیاء بھی کونوں میں چھپ رہے ہیں، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان بچ جائے۔ جب پیغمبر کی یہ کنڈیشن ہوگی تو پیر فقیر اور مولوی صاحب کا کیا بنے گا؟ حاجی نمازی کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر لپیٹ لوں گا، اور میرا رب کہے گا این الجبارون۔ اور دنیا میں نمرود، فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، جو بائیڈن، ٹرمپ، پیر فقیر، سارے کے سارے کدھر ہو؟ صحیح حدیث نہ ہو تو حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ میرا اللہ آسمانوں کو انگلیوں پہ لپیٹ کے کہے گا، اس طرح ہلائے گا اور فرمائے گا این الجبارون۔ ہے کوئی پر مارنے والا؟ ہے کوئی آواز نکالنے والا؟ سانسیں بند ہو جائیں گی، کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا، کوئی نہیں پکار سننے والا ہوگا۔ اللہ کے قرآن نے بڑی پیاری عکاسی کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، سگا بھائی سگے بھائی کو کمر کر دے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا۔ یہ پیر فقیر جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، یہ وہاں پہ نظر کیسے آئیں گے؟ میرے اللہ 3 دفعہ آواز دیں گے،
کوئی نہیں بولے گا. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کوئی پر نہیں مارے گا. اور میرا اللہ 3 دفعہ آواز دینے کے بعد جب آگے سے کوئی آواز کوئی حرکت نہیں ہوگی تو اللہ فرمائیں گے انا الملک. کیا کہیں گے؟ اگر یہ نہیں آتا تو مالک یوم الدین تو آتا ہے نا، سورہ فاتحہ میں ڈیلی پڑھتے ہو. قیامت کے دن کا مالک کون؟ بولو یار. گواہی پڑ جائے گی قیامت کو، یہی گواہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ خود کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں مختار کل ہوں، میں بگڑی بنانے والا ہوں. آج جس کو چاہوں معاف کر دوں اور جس کو چاہوں جہنم کا بالن بنا دوں. اس دن سفارش جو کرتا ہے نا بندہ، سفارشی ہوتا ہے، وہ منت کر کے سفارش کر رہا ہوتا ہے. لیکن آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، لا یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی یہ سفارش نہیں کر سکتا. قیامت قائم ہو گئی ہے، مردے قبروں سے نکل آئے، سورج چاند بے نور ہو گئے، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر رہے ہیں. زمین یہ تانبے کی بن چکی ہے، جتنے اس کے اندر سونے چاندی کے خزانے تھے باہر نکال دیے ہیں. اور سورج دوبارہ میرا رب اس کو پیدا کرے گا، اور آج 9 کروڑ میل دور ہے، روز قیامت چند کلومیٹر کے فاصلے پر تیرے سر پہ آ جائے گا. اتنی تپش، اتنی حرارت اور گرمی کہ اپنے ہی پسینے میں گناہوں کی مقدار کے مطابق لوگ اپنے پسینے میں گوتے کھا رہے ہوں گے. کہیں انبیاء لائنوں میں لگے کھڑے ہیں اور 90 نفسی کا اعلان کر رہے ہیں، اور لوگ ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پاؤں اللہ کی عدالت کی طرف. اور حالات کیسے بن گئے؟ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اور گناہگار کی قبر کے سامنے باہر ایک جانور کھڑا ہے. اگر گناہ زیادہ ہے تو اونٹ کھڑا ہے، کم ہے تو گائے کھڑی ہے، اس سے کم ہے تو لیلا بکرا کھڑا ہے. جتنے گناہ ہیں اتنے جسم کا جانور کھڑا ہے کہ مجھے اپنے کندھے پہ بٹھاؤ. ادھر سے یہ قبر سے ابھی اٹھا تھا، ادھر سے اس کا یہ جانور گناہوں کی شکل میں اس کے سر پہ سوار، ادھر سے مشرق طرف سے آگ نکلے گی اور یہ اس کو ہانکنا شروع کر دے گی. ادھر سے آسمان کا سورج یہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، ادھر دھوپ کی شدت، پیچھے آگ، سر پہ کندھوں پہ جانور کا بوجھ، پاؤں سے ننگا، بدن سے ننگا، نہ جوتا، نہ شلوار، نہ قمیض، نہ پگڑی، نہ ٹوپی، اور اس کے کندھوں پہ جانور بیٹھا ہے. چل بھی مجھے لے کے چل میدان محشر کی طرف. یہاں سے چلے گا تو یہ ملک شام کی سرحد تک پیدل ہانکتا چلا جائے گا. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو قبروں سے اٹھیں گے، ان کی قبروں کے باہر بھی جانور کھڑا ہوگا. وہ کہے گا میں تیری نمازی ہوں، میں تیرا صدقہ ہوں، میں تیری نیکی ہوں جو تو نے کبھی کی تھی. آؤ میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں میدان محشر میں لے کے چلا جاؤں. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما دے. اور میرے رب نے 2 گروہ بنا دیے ہیں. سورہ مریم میں اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. ایک گروہ یہ نیکوں کا ہے جنہوں نے کمر اوپر جانور نہیں اٹھایا، جانور کی کمر پر سوار ہو گئے. اور ادھر دوسرا گروہ ہے
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ بھی میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نیک لوگ ان کو جانوروں نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا، اور یہ برے لوگ ان کو کندھوں پہ جانور بٹھا دیے گئے، ان کو اٹھا کے تم لے جاؤ۔ اور میرے رب کے قرآن کریم نے سورہ زمر کے آخری الفاظ ہیں، آخری آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بھی نقشہ کھینچا ہے۔ ذرا اللہ کا قرآن سنیے اور پھر اپنے قلوب و اذہان کو منور کیجئے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ ایک گروہ یہ ظالموں کا، مجرموں کا، ڈکیٹوں کا، کرپٹ لوگوں کا، گناہ کرنے والوں کا، قبضہ مافیا کا، یہ ظلم ستم گروں کا، یہ قارون اور حامان کا، یہ فرعون اور نمرود کا، یہ ابو جہل عتبہ شیبہ ولید کا، یہ اللہ کے باغیوں کا، یہ اللہ کے دشمنوں کا گروہ ہے۔ یہ جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، آگے سے نگران، نگہبان، دربان، چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ، فرشتہ ان کو روک کے کہے گا، کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام سنانے والے نبی نہیں آئے تھے؟ یہ آگے سے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ بلا، آئے تو تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہماری قسمت سو گئی، ہم بد نصیب ہو گئے۔ ہم نبیوں کی بات سن کے کہتے تھے، اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، دیکھی جائے گی اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمیں کرسیاں مل گئی، ہم نے کہا اب کرسی جانے اور ہم جانے، کرسی کو خدا سمجھ لیا، نہ اللہ کو سمجھا نہ نبی کو سمجھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور دوسرا گروہ ادھر کا ایمان والوں کا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ دوسرا گروہ ہے، یہ نبیوں کا گروہ ہے، یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ ابوبکر صدیق ہے، یہ فاروق ہے، یہ عثمان و علی ہے، یہ حیدر کرار ہے، یہ طلحہ و زبیر ہیں، یہ 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، یہ چاروں امام ہیں، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ بھی میرے بندے ہیں، اور یہ جب آئیں گے تو میرے سامنے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، سامنے جنت ہوگی۔ اور یہاں پہ کبھی منظر ایسے بھی بن جائے گا کہ سیدنا بلال سے لے کے قیامت تک کے لیے سارے اذانیں دینے والے اللہ کی رضا کے لیے، تنخواہیں اذان پر لینے والے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کہ فلاں کی آواز بہت اچھی ہے، اللہ کی منادی بلند کرنے والے، اللہ کا نکارہ کھڑکانے والے، یہ مؤذن اذان دینے والے، اربوں خربوں کی تعداد میں یہ سارے آ جائیں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، سواریاں مل جائیں گی، سواریوں پہ سوار ہو جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا،
جنت کے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہیں. میرا رب کہے گا میرے فرشتوں ان میرے بندوں کو روک لو. اللہ جی اب کیا ہے؟ جنتی سرٹیفکیٹ تو مل گیا, جنت کا اعلان ہو گیا, اعمال نامہ مل گیا, سواریاں مل گئی, تیاری ہو گئی, اب کیوں روکا جائے؟ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب نبی کا صحابی بلال آ رہا ہے. ہائے ہائے, ان مؤذنوں, ان اذان دینے والوں کی قیادت کرنے کے لیے بلال آ رہا ہے. ہائے ہائے, بلال کالے ہونٹوں والا, کالے رنگ والا, موٹے ہونٹوں والا, پردیسی حبشی نسل کا یہ بندہ کیسے قیادت کرے گا جنتی مؤذنوں کی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بلال. اچانک بلال کی سواری نمودار ہوگی. میرے رب کہیں گے بلال پہلے میرے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر اللہ اکبر وہ اذان کی آواز بلند کرو جو مدینہ میں مسجد نبوی میں دیا کرتا تھا. ہائے کیا شان تیری میرے بلال رضی اللہ تعالی عنہ. ہائے ہائے, بلال اذان دیں گے. مدینہ میں بھی شروع اللہ اکبر سے کرتے تھے اور روز قیامت عرش کے پاس بھی کہاں سے شروع کریں گے؟ اللہ اکبر سے. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے. بلال اذان دیں گے, اذان دینے کے بعد سواری پہ سوار ہوں گے. صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ سواری کی مہاریں یہ سونے چاندی کی کستوری کی ہوں گی اور بڑی چمک دمک والا اونٹ کی سواری, اوپر بلال بیٹھا ہے, پیچھے قیامت تک کے لیے آنے والے مؤذن ہیں. اور یہ کون جا رہے ہیں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. لوگ لائنوں میں لگے پروٹوکول دیکھ رہے ہیں, یہ کون جا رہے ہیں؟ ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ مجھ سے ڈرنے والے, یہ میری بات ماننے والے جا رہے ہیں. اور ادھر سے کیا ہوگا؟ یہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. یہ نگران آگے سے فرشتے, اور میں تو اپنے الفاظ میں کہوں گا گلدستے لے کے جنت کے دروازے کھول کے آگے سے استقبال کریں گے, ویلکم کریں گے, ان کو خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آ جاؤ اللہ کے مہمان ہو. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں سلام قولا من رب رحیم, یہاں پہ فرشتے سلام کہیں گے, اور سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں میں خود ان جنتیوں کو سلام کہوں گا. ہائے ہائے, دو گروہ بن گئے, ایک جہنمیوں کا ایک جنتیوں کا. ان کے بارے میں فادخلوها خالدین, جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ان کے بارے میں وَنَحْشُرُهُمْ ہائے ہائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ کہے گا اس ظالموں علیحدہ ہو جاؤ, ایک سائڈ پہ اکٹھے ہو جاؤ, ان متقین سے علیحدہ ہو جاؤ. اور یہاں پہ پھر ان کے نامہ اعمال اور اگلے قیامت کے حالات جو بپا ہونے ہیں اور جو ان کے حساب و کتاب کا سسٹم ہے دونوں گروہوں کا, اس پہ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ عرض کروں گا. اگلے کا مطلب شاید انشاءاللہ اس سے اگلا ہوگا, میں بھی اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں ادھر ہوا یہاں پہ تو انشاءاللہ پڑھاؤں گا. اگر سفر پہ گئے تو پھر میرے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر غلام شبیر احمد صاحب خان, یہ ابھی ماشاءاللہ عمرے کا سفر کر کے واپس آئے ہیں. اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ان کا عمرہ قبول و منظور فرمائے, اللہ ان کا یہ سفر قبول فرمائے, اور اللہ آپ سب کو بھی لے جائے. اتنا چاہتے جی کیتا لگتا ہے سوچی پہ گا جی بھی پیسے کوئی نہیں ہیں. اچھا کر میرا 2 باری ہوا ہے. اب مستریاں مزدوری کرنے والا بندہ 2 باری ہوا ہے.
تھی سوچی پی گئے جی ہاں جی آپ آمین کہاں گے تو اللہ بندوبست کرے تو آپ آمین نہ آکھیے یہ مطلب ساڈا ارادہ ہی کوئی نہیں گا اللہ ہم سب کو اپنے حرم میں ایسے جمع فرما دے اجے باہروں نہیں آواز آئی سارے آمین کہو یار پتہ نہیں کندی آمین قبول ہو جائے تو بیڑا سارے دا ہی اسی کیڑے نعرے لوانے نے اسی کیڑے قبراں دے دیوے بلوانے نے اسی کیڑے کول سادے تواڈے کول پڑھوانے نے آمین بھی نہیں کہاں دے اللہ دے گھر چ بہ کے اے ولضالین والی آمین نہیں ہے اندے چ کوئی اختلاف نہیں دل کھول کے کہہ دیو اللہ سانو سارے نو کٹھیاں نو ایسے رمضان جی اپنے حرم چ لے جا کیا سحری تے کیا افطاری تے کیا اللہ دے گھر بیت اللہ دا صحن دا فرش ہائے 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 کدے اے لذتہ ویکھ لو تے تسی ایویں آمین آکھو بھی گلا پھٹ جائے اینی اچھی آمین کہو پر سانو اجے پتہ نہیں نہ ہےگا اسی آمین آکھن لگے پیچھے مڑ کے ویکھنے بھی پیچھے تے شے کوئی نہیں جیب چ شے کوئی نہیں تے جاواں گے کیویں میں تو آمین کہہ بھئیے جو آمین کہلوا سکتا ہے وہ ہمیں وہاں لے جا بھی اللہ تو جسے دعا کرتا ہوں گناہ گار ہوں خطا کار ہوں بڑا نکمہ ہوں تیرے دین کا طالب علم ہوں تیرے نبی کے ممبر پہ کھڑا ہوں اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے گھروں کی زیارت نصیب فرما دے اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے تو ہمیں بلانا چاہے تو دن چھوڑ کے گھنٹے بھی نہیں لگتے سیکنڈوں میں ویزے آ جاتے ہیں اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے اور جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے مانگ لو رب سے اللہ اپنے حرمین کی حاضری قبول فرما دے اللہ اپنے حرمین کی حاضری کے لیے بلا لے اللہ ہمیں بلا لے اللہ ہمیں بلا لے اور جو کر کے آگے زیارت ان کو بھی دوبارہ بلا لے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین